بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم میزان الصرف پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل میزان الصرف سے کلمے کی 3 اقسام اور اسم کی 3 اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ اکیلے بامعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ انسان جو بولتا ہے، انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان جو بولتا ہے یا تو وہ بامعنی ہوگا یا بے معنی ہوگا۔ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلے یا تو وہ بات بامعنی ہوگی یا بے معنی ہوگی۔ اگر بامعنی ہو تو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ پھر موضوع کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ اکیلے بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور مفرد ہی کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز وجل کلمے کی اقسام پڑھیں گے۔ 6 اقسام کلمہ۔ 6 یعنی 3، اقسام قسم کی جمع ہے، کلمہ یعنی اکیلا بامعنی لفظ۔ 6 اقسام کلمہ، کلمے کی 3 قسمیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں بیان کر رہے ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ 6 اقسام کلمہ، کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف یعنی اسم، فعل، حرف ہیں۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں۔ اسم کلمہ است کے۔ اسم وہ کلمہ ہے کہ بر معنی مستقل دلالت بنفسہ کند۔ اسم وہ کلمہ ہے کہ جو معنی مستقل پر، بر معنی مستقل معنی پر دلالت بنفسہ کند، بنفسہ دلالت کرے یعنی خود سے دلالت کرے۔ ایسا کلمہ جو معنی مستقل پر، ایک مستقل معنی پر خود سے دلالت کرے، وہ مقترن بإ از ازمینہ ثلاثہ۔ مقترن یعنی ملنا، ملا ہوا ہونا، بإ یعنی ایک کے ساتھ، از یعنی سے، ازمینہ ثلاثہ 3 زمانوں میں سے۔ ازمینہ یہ زمانہ کی جمع ہے، ثلاثہ یعنی 3۔ تو کیونکہ زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ اسم کلمہ است کے، اسم وہ کلمہ ہے کہ بر معنی مستقل معنی پر دلالت بنفسہ کند، دلالت بنفسہ کرے یعنی خود دلالت کرے۔ و مقترن بإ از ازمینہ ثلاثہ نباشت، اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ و مقترن بإ از ازمینہ ثلاثہ، اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نباشت نہ ہو۔ جیسے رجل کا معنی ہے آدمی، مرد۔ اب دیکھیے رجل یہ معنی مستقل پر خود دلالت کر رہا ہے۔ لفظ رجل معنی مستقل پر خود دلالت کر رہا ہے، ایک مستقل معنی پر خود دلالت کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دلالت کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے۔ نیز رجل میں کوئی زمانہ نہیں ہے، 3 زمانوں میں سے یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں ہے، تو یہ اسم ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر خود دلالت کرے، خود سے دلالت کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اور وہ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے فعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل کلمہ است کے۔ فعل وہ کلمہ ہے کہ بر معنی مستقل دلالت بنفسہ کند، معنی مستقل پر خود بخود دلالت کرے، دلالت بنفسہ کرے یعنی خود سے دلالت کرے۔ فعل کلمہ است کے بر معنی مستقل دلالت بنفسہ کند۔ فعل وہ کلمہ ہے کہ جو معنی مستقل پر دلالت بنفسہ کرے یعنی خود سے دلالت کرے۔ و مقترن بإ از ازمینہ ثلاثہ باشد، اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ و مقترن بإ
از ازمینہ ثلاثہ باشد، اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، چوں ضربا، جیسے ضربا یعنی مارا اسے ایک مرد نے۔ اب دیکھیے ضربا یہ جو کلمہ ہے یہ معنی مستقل پر خود دلالت کر رہا ہے، یعنی ماننے کے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے، دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ نیز اس میں ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، یعنی یہ ایک زمانے سے ملا ہوا ہے، گزرے ہوئے زمانے سے۔ ضربا مارا اس ایک مرد نے، یعنی زمانہ گزشتہ میں مارا، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل، کیونکہ یہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، یہ زمانے سے ملا ہوا ہے، تو ہو گیا فعل۔ اس کے بعد ہے لا یضربو، لا یضربو بھی فعل ہے، اس کا معنی ہے ضرور وہ مارے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ مارنے کا معنی اور آنے والا زمانہ دونوں پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو گیا فعل۔ سوف یضرب، ان قریب وہ مارے گا، اس میں بھی مارنے کا معنی اور آنے والا زمانہ پایا جا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ فعل۔ یعنی فعل وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اب حرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ حرف آ کلمہ است کے پر معنی مستقل دلالت بنفسہ نہ کند۔ حرف وہ کلمہ ہے کہ جو معنی مستقل پر خود دلالت نہ کرے، بل محتاج باشد، بلکہ محتاج ہو۔ کس کا محتاج ہو؟ بضم ضمیمہ، ضم ضمیمہ کا، یعنی کسی چیز کے ملانے کا محتاج ہو، کسی ملانے والی چیز کے ملانے کا محتاج ہو، ٹھیک ہے، یعنی جب تک وہ دوسرے سے نہ ملے، یعنی فعل یا اسم سے نہ ملے تو اپنا معنی نہ بتائے، اپنا معنی بتانے کے لیے فعل یا اسم کا محتاج ہو، اس سے کہتے ہیں، ایسے کلمے کو کہتے ہیں حرف۔ حرف آ کلمہ است کے بر معنی مستقل دلالت بنفسہ نہ کند۔ حرف وہ کلمہ ہے کہ جو مستقل معنی پر خود دلالت نہ کرے، بل محتاج باشد، بلکہ خود محتاج ہو، بضم ضمیمہ، ضم ضمیمہ کا۔ اب یہاں سے اسم کی 3 اقسام بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ جب کلمے کی 3 قسموں کو بیان کر چکے تو اب کلمے کی جو پہلی قسم ہے اسم، اس کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ ایسے تو اسم کی الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں بنتی ہیں، لیکن عام طور پر جو بنیادی قسمیں بنتی ہیں علم صرف میں، جو عام طور پر قسمیں بیان کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔ اقسام اسم، اسم کی 3 قسمیں، اقسام اسم، اسم کی 3 قسمیں۔ مصدر، مشتق، جامد۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مصدر سے مراد کیا ہے، مشتق کسے کہتے ہیں اور جامد کیا ہے۔ مصدر در لغت جائے صدور را گویند۔ مصدر لغت میں، در لغت میں، ڈکشنری میں، جائے صدور را گویند نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ صدور یعنی نکلنا، جا یعنی جگہ، جائے صدور را گویند مصدر لغت میں نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ودر اصطلاح، اور اصطلاح میں، آ اسم است کے، مصدر وہ اسم ہے کہ، یہاں پہ آ اسم کہہ رہے ہیں، اس سے معلوم ہے کہ مصدر اسم ہے، فعل یا حرف نہیں، کیونکہ اسم کی قسم ہے تو اسم ہی ہوگا۔ در اصطلاح، اصطلاح میں، آ اسم است کے وہ اسم ہے کہ از وے، اس سے، یعنی ایسا اسم ہے جس سے چیز اشتقاق کردہ باشد، جس سے کوئی چیز اشتقاق کیا گیا ہو، جس سے کوئی چیز نکالا گیا ہو۔ ودر معنی فارسی، اور فارسی معنی میں، یعنی فارسی ترجمے میں، آخر او، اس کا آخر دن یا تن باشد، اور فارسی معنی میں اس کا آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، یعنی مصدر کے آخر میں، فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، یوں سمجھیں، ٹھیک ہے۔ ودر معنی فارسی آخر او دن یا تن باشد، اور فارسی معنی میں، یعنی فارسی میں اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، چون فعلن کردن، جیسے فعلن یعنی کرنا۔ دیکھیے فعلن یہ مصدر ہے، عربی کا مصدر ہے، اب اس کا ترجمہ کریں گے فارسی میں، کیا کریں گے؟ کردن۔ کردن فارسی میں مصدر ہے، دیکھیے اس کے آخر میں دن ہے، فارسی میں مصدر کے آخر میں یا تو دن یا تو تن ہوگا ہی، ٹھیک ہے، فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہی ہے۔ اور جلوسن، نشستن، جلوسن یعنی بیٹھنا، نشستن دیکھیے نشست میں جو ہے آخر میں تانون ہے، تن ہے، ٹھیک ہے، تو فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے۔ خیر،
اردو میں آخر عام طور پر نا آتا ہے، جیسے کھانا، جانا، آنا، پینا، سونا، ٹھیک ہے، ایسا مصدر ہے۔ اب یہاں سے اسم کی دوسری قسم بیان کرتے ہیں، مشتق۔ مشتق اسم است کے از مصدر بالواسطہ اشتقاق کردہ باشد۔ مشتق وہ اسم ہے کہ از مصدر سے بالواسطہ واسطے کے ساتھ اشتقاق کردہ باشد، اشتقاق کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔ مشتق وہ اسم ہے کہ جسے مصدر سے کسی واسطے کے ساتھ بنایا گیا ہو، اشتقاق کیا گیا ہو۔ واسطے کے ساتھ کیوں کہا؟ واسطے کے ساتھ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت تنبیہ میں فرما رہے ہیں۔ تنبیہ: مطلقاً مشتق فعل و اسم ہر دو را گویند۔ مطلقاً مشتق فعل اور اسم دونوں کو کہتے ہیں۔ مطلقاً مشتق فعل اور اسم ہر دو را گویند۔ مطلقاً مشتق جو ہے فعل اور اسم دونوں کو کہتے ہیں، کیونکہ فعل بھی نکلتا ہے اور اسم بھی نکلتا ہے، فعل بھی دوسرے سے بنتا ہے، اسم بھی دوسرے سے بنتا ہے، تو دونوں ہو گئے مشتق۔ لیکن یہاں پہ جو ہم مشتق پڑھ رہے ہیں یہ اسم کی قسم ہے۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ یہاں جو ہم قسم پڑھ رہے ہیں اسم کی پڑھ رہے ہیں، لیکن مطلقاً مشتق سے مراد فعل اور اسم دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مطلقاً جو مشتق ہے اس کی تعریف کیا ہوگی۔ دیکھیے، تنبیہ: مطلقاً مشتق فعل و اسم ہر دو را گویند۔ مطلقاً مشتق فعل اور اسم دونوں کو کہتے ہیں۔ و تعریف مطلقاً مشتق این است، اور مطلقاً مشتق کی تعریف یہ ہے۔ و تعریف مطلقاً مشتق این است، اور مطلقاً مشتق کی تعریف یہ ہے کہ مشتق است کہ مشتق وہ ہے کہ، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مشتق اسم است کے، مشتق وہ اسم ہے کہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم مشتق کو اسم کی قسم مان کر کے اس کی تعریف کریں گے تو کہیں گے مشتق اسم است کے، مشتق وہ اسم ہے کہ، کیونکہ ہم نے اسے اسم کی قسم مانا ہے۔ لیکن جب ہم مطلقاً مشتق کی تعریف کریں گے تو کہیں گے مشتق است کے، مشتق وہ ہے کہ از مصدر اشتقاق کردہ باشد، جو مصدر سے مشتق کیا گیا ہو، جو مصدر سے نکالا گیا ہو، بالواسطہ واسطے کے ساتھ، یا بلا واسطہ یا بغیر واسطے کے۔ یعنی مشتق وہ ہے کہ جسے مصدر سے کسی واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے نکالا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جب یہ تعریف کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ اسم اور فعل دونوں مشتق میں شامل ہو جائیں گے۔ چوں ضربا، جیسے ضربا از ضربن، ضربا ضربن سے بنا ہے، ضربن یہ مصدر ہے، ضربا ضربن سے بنا، ضربا فعل ماضی ہے۔ تو دیکھیے ضربا ضربن سے بنا، ضربن اور ضربا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ضربا ڈائریکٹ ضربن سے بنا، ٹھیک ہے۔ اور ضربا کیا ہے؟ فعل ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ضربا بھی مشتق ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مشتق بلا واسطہ ہے۔ وَيَضْرِبُ الضَّرَبَ، اور یضرب ضربا سے بنا، یضرب فعل مضارع ہے جو کہ ضربا یعنی فعل ماضی سے بنا۔ اب دیکھیے یضرب ضربا سے بنا، ضربا ضربن سے بنا۔ اب دیکھیے یضرب اور ضربن دونوں کے درمیان ضربا واسطہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یضرب جو ہے یہ بالواسطہ ہے، یضرب بھی مشتق ہے لیکن بالواسطہ مشتق ہے۔ اس کے بعد ہے وَيَضْرِبُ الضَّرَبَ، اور یضرب ضربا سے بنا۔ وَضَارِبٌ از یضرب، اور ضارب یضرب سے بنا، ضارب یضرب سے۔ اب دیکھیں ضارب یضرب سے بنا، یضرب ضربا سے بنا، ضربا ضرب سے بنا۔ تو ضارب اور ضرب کے درمیان 2 واسطے ہیں، یضرب اور ضربا۔ چون ضربا از ضرب و یضرب از ضربا و ضارب از یضرب بنا کردن، جیسا کہ ضربا کو ضربن سے اور یضرب کو ضربا سے اور ضارب کو یضرب سے بنایا کرتے ہیں۔ یعنی ماضی بلا واسطہ مشتق کردہ باشد، یعنی ماضی کو بلا واسطہ مشتق کیا جاتا ہے۔ وہ دیگر افعال و اسماء، اور دیگر افعال اور اسماء، افعال فعل کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے۔ وہ دیگر افعال و اسماء، اور دیگر افعال اور اسماء بالواسطہ مشتق کردہ باشند، بالواسطہ مشتق کیے جاتے ہیں، یعنی واسطے کے ساتھ مشتق کیے جاتے ہیں۔ صرف فعل ماضی جو ہے یہ بلا واسطہ مشتق ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو افعال و اسماء ہوتے ہیں وہ واسطے کے ساتھ مشتق کیے جاتے ہیں، واسطے کے ساتھ مشتق ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے جامد کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔
اب اسم کی آخری قسم یعنی جامد کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جامد است کے از چیز سے مشتق نہ باشد، جامد وہ ہے کہ جو کسی چیز سے مشتق نہ ہو، جو کسی چیز سے نہ بنا ہو، جو کسی چیز سے نہ نکلا ہو۔ وہ ازوے اور اس سے چیز سے مشتق نہ باشد، کوئی چیز مشتق نہ ہو، کوئی چیز نہ نکلا ہو، اسے کہتے ہیں جامد۔ جیسے رجل، تو رجل کسی سے نہیں بنا ہے اور نہ ہی رجل سے کوئی بنا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ جامد۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔